اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آپ کو گم شدہ کی تلاش کے بارے میں ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ گم شدہ مطلب کہ کوئی چیز ایسی جو نہیں مل پا رہی، ایسی جگہ پر رکھی ہے کہ رکھ کر بھول گئی ہیں کہ وہ کہاں رکھی ہے، یا گھر کا کوئی فرد وہ کہیں دور چلا گیا ہے، کوئی فرد کہیں باہر گیا ہے وہ رابطہ نہیں کر پا رہا، یا شوہر جو ہے وہ کہیں گیا ہوا ہے، وہ بیوی سے رابطہ نہیں کرتا، فون نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، یا گھر نہیں آتا، وہ 2 سال گزر گئے ہیں، 3 سال گزر گئے ہیں، لیکن کوئی اس کا اتا پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کہ جو بھی بندہ کہیں پر بھی گیا ہوا ہے وہ خود واپس آئے گا، رابطہ کرے گا آپ سے، اور جب تک وہ رابطہ نہیں کرے گا یا گھر نہیں آئے گا اس کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی مختصر ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ پارہ نمبر 3 تلک الرسل سورۃ آل عمران، اس کی آیت نمبر 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ آیت نمبر 9 سورۃ آل عمران، اس کا آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو اس کا یہ کرنا ہے کہ اگر بیوی شوہر کے لیے کرنا چاہ رہی ہے، یا گھر کا ماں باپ بیٹے یا کسی بھی کے لیے جو بندہ گھر سے گم ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، جس کے لیے بھی کرنا چاہیں، جو بھی کرنا چاہے، تو وہ ایسی جگہ پر تلاش کرے جہاں یکسوئی اس کو ملے، کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی وہاں پر آ کر اس کو بلائے نہ، کہ یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر قبلہ رو بیٹھ کر آپ نے باوضو ہو کر قرآن پاک کھولیں، یا زبانی اگر آپ کو آیت یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، تو 70 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنی زیادہ یکسوئی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو توجہ کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر 70 مرتبہ اس آیت کو آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، تو 70 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے کہ دعا میں جتنا ہو سکے آپ کی توجہ مرکوز ہو اور مطلوب کا تصور آپ کے ذہن میں ہو۔ تو 3 دن تک آپ یہ عمل کریں، رات کو کر لیں یا دن کو کر لیں، جب آپ کے لیے آسانی ہو اس ٹائم آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ جو بھی دور گیا ہوا ہے وہ خود رابطہ کرے گا یا گھر آ جائے گا، جس طرح کے بھی ہوگا وہ کنٹیکٹ آپ سے لازمی کرے گا، اور اس کے بعد اپنی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرے گا۔ تو بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اور قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر برکات ہی برکات ہیں۔ تو یہ وظیفہ چونکہ بیوی کا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کے لیے کہ وہ شوہر کے لیے کرے، کیونکہ اکثر لوگ باہر چلے جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے، تو وہ پھر رابطہ نہیں کرتے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک میاں بیوی کا گر بتانے جا رہی ہیں کہ ان کے درمیان جو محبت ہے وہ کیسے پیدا کی جائے، کہ میاں بیوی میں محبت کا آسان گر۔ حقیقت یہ ہے کہ قربانیاں میاں بیوی دونوں دیتے ہیں، صرف شکلیں مختلف ہیں، کسی کا کوئی احسان نہیں۔ ماں کا کام اولاد کے لیے تکلیفیں اٹھا کر بڑا کرنا ہے، اس کی فطرت میں اللہ تعالی نے یہ جذبہ رکھ چھوڑا ہے۔ وہ بچوں کی اگر پرورش کر رہی ہے تو شوہر پر اس کا کوئی احسان نہیں، وہ تو محض قدرت کے بنائے ہوئے فطری تقاضوں کو پورا کر رہی ہے۔ اس طرح بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھانا، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی شوہر کے لیے قدرت نے فطری تقاضا بنایا ہے۔ اگر وہ اسے پورا کر رہا ہے تو بیوی بچوں پر کوئی احسان نہیں کر رہا، لیکن اگر ایک دوسرے کے کام کو احسان سمجھ کر ایک دوسرے کے سرا ہیں تو اس سے ازدواجی زندگی میں محبت بڑھتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو سراہتی ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ تو اس کے بعد مثال کے طور پر اگر بیوی یہ ہے کہ آپ مجھے اتنا چاہتے ہیں، یہی میرے لیے سب سے حسین تحفہ ہے، اس کے علاوہ نہ مجھے سیٹ کی ضرورت ہے نہ تفریح کی، یا یہ کہے کہ آپ ہمارے لیے اتنا تھکتے ہیں، میں تو ساری زندگی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ شوہر یہ جان کر کہ اس کی بیوی ایک احسان مند عورت ہے، اس کے دل میں خود بخود محبت میں اضافہ ہوگا۔ وہ بیوی سے اپنے احسان کا بدلہ وصول کرنے کی خواہش تو نہیں رکھتا،
لیکن محبت بھرے الفاظ ہی اس کے لیے بہت بڑا بدلہ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر شوہر بیوی سے یہ کہے کہ یہ گھر بار اور بچے سب آپ کی وجہ سے قائم ہیں، ہم سب مل کر بھی آپ کا احسان چکائیں، تو یہ ناممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ بیوی کو بھی احسان کا بدلہ لینا مقصود نہیں، لیکن پیار اور احسان مندی کے یہ دو جملے ہی ساری تھکان اور ساری شکایتیں دور کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ ایک دوسرے سے شکایتیں اور تنقید کے پہلو تو بہرحال باقی رہتی ہیں، کیونکہ فطرتاً دونوں میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی، ایک دوسرے کے مزاج کے برخلاف باتیں اور ناگواریاں ہوتی ہیں، جنہیں غصے، تنقید یا سختی سے نہیں بدلا جا سکتا۔ اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے کمزور پہلوؤں پر ناراض اور مایوس ہونے کی بجائے اچھے پہلوؤں پر نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دونوں میں کچھ کمزوریاں رکھی ہیں، وہیں کسی نہ کسی خوبی سے آراستہ بھی کیا ہے، لہذا اس خوبی کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کی اچھائیاں سوچیں۔ ایک سمجھدار بیوی کو چاہیے کہ جب اسے غصہ آئے یا شوہر غصے میں ہو تو کوشش کر کے اس غصے کو ختم کرے، ساتھ ساتھ غصہ دلانے والی وجوہات، طنز، تنقید، شکایتوں سے پرہیز کرے۔ اس طرح کرنے سے نہ صرف اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، بلکہ اس کے بچوں پر بھی بہترین اثر پڑے گا۔ خوبصورت ایک ہیرا ہے اور نیک دل عورت ایک خزانہ ہے۔ دنیا سامان زیست ہے اور اس کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ عورت کی اطاعت شرمندگی کا باعث ہے۔ عورت اور شراب دونوں مرد کو بے وقوف بنا دیتی ہیں، جس کی عورت عقل و ہوش والی ہو۔ اس مرد سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں۔ مسلمان عورت کا پردہ یا تو اس کا خاوند ہے یا پھر اس کی قبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے ان کے درمیان اگر محبت کامیاب رہے تو کامیابی کا یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کریں اور ایک دوسرے کے اوپر کہ کسی قسم کا کوئی دباؤ یا کوئی احسان کی بات نہ کریں، بلکہ اچھا ہی بیان کریں، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ امان رکھیں۔ اللہ پاک تمام مسلمان میاں بیوی کو آپس کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔